السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ مسلم بادشاہوں نے ہندوستان کو کیا دیا۔ شاہان اسلام نے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھا اور اس کو ترقی کی سمت گامزن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، نیز اس کو دیدہ زیب، سونے کی چڑیا اور پرکش بنانے میں پوری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ مسلمان اگرچہ ہندوستان میں فاتح کے حیثیت سے آئے، لیکن اجنبی حکمرانوں کی طرح انہوں نے اس کو محض تجارت کی منڈی اور حصول دولت کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس کو اپنا وطن بنا کر یہیں پر رچ بس گئے اور مرنے کے بعد بھی اس کی خاک کے پابند ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت و سیاست، علم و فن، صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، تہذیب و معاشرت، ہر حیثیت سے اس کو ترقی عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہان اسلام نے مختلف مقامات پر تعلیمی ادارے قائم کیے، رفاہ عام کا مکمل نظم و نسق کیا، پھر ڈاک کی راہیں ہموار کیں، مختلف الانواع روزمرہ نیز سردیوں کے کپڑوں کے بے شمار کارخانے بنوائے، تجارت و زراعت کا صحیح زاویہ سکھایا، متمدن ممالک کے اتصال کا سامان مہیا کیا، نیز صنعت و حرفت کو بام عروج تک پہنچایا۔ یہاں کے باشندے ہمیشہ سے نہایت سادہ لباس پہنتے تھے۔ اکبر نے دلی، لاہور، آگرہ، شیخ پور، احمد آباد اور گجرات میں کپڑے کے بڑے بڑے کارخانے جاری کیے، اور یہی نہیں بلکہ ایران، افغانستان اور چین سے کاریگر بنوا کر ہر قسم کے قیمتی کپڑے تیار کرائے۔ اسی طرح اہل ہند کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جن خوراک کی بھی ضرورت پڑی، خواہ باطنی ہو یا ظاہری، مسلم حکمرانوں نے اس کو بہم پہنچایا۔ جواہر لال نہرو اپنی کتاب تلاش ہند میں ہندوستانی سماج، ہندوستانی فکر اور ہندوستان کی تمدن و ثقافت پر مسلمانوں کے ناقابل فراموش گہرے اثرات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہندوستان میں اسلام کی اور ان مختلف قوموں کی آمد نے جو اپنے ساتھ نئے خیالات اور زندگی کے مختلف طرز لے کر آئے، یہاں کے عقائد اور یہاں کی حیات اجتماعی کو متاثر کیا۔ بیرونی فتح خواہ کچھ بھی برائیاں لے کر آئے، اس کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ عوام کے ذہنی افق میں وسعت پیدا کر دیتی ہے اور انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ذہنی حصار سے باہر نکلیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا میں اس سے کہیں زیادہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سابق صدر کانگریس اور جنگ آزادی کے ایک رہنما ڈاکٹر پٹابی ستیا رامیہ کے الفاظ کا نقل کرنا بھی بہتر ہوگا۔ مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالا مال کیا اور ہمارے نظم و نسق کو مستحکم اور مضبوط بنایا، نیز وہ ملک کے دور دراز حصوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس ملک کے ادب اور اجتماعی زندگی میں ان کی چھاپ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے بعض اہل وطن کی نگاہ میں تمام مسلم حکمرانوں میں سب سے بڑا مجرم سلطان اورنگزیب ہے، اور اس پر عائد تمام جرائم میں سے سب سے بڑا جرم ہندوؤں کے ساتھ تشدد اور ان کے منادر کو منہدم کر کے مساجد کی تعمیر کا الزام ہے۔ لیکن اس خود ساختہ الزام کا حقیقت سے کس قدر تعلق ہے، ہر وسیع النظر مورخ اس کے صحیح نتیجے تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ عالمگیر نے ان مندروں کو نشانہ بنایا جہاں باغی چھپ کر بیٹھ جاتے تھے، مندروں میں ہتھیار جمع کرتے تھے اور عالمگیر کو نقصان پہنچاتے تھے۔ جس طرح باغیوں کے چھپنے اور پناہ گاہ بنے ہوئے مندروں کو نشانہ بنایا، اسی طرح ان مساجد کو بھی نشانہ بنایا جہاں باغی ہتھیار کے ساتھ چھپے ہوا کرتے تھے۔ گویا
عالمگیر کا نشانہ صرف مندر ہی نہیں بلکہ مساجد بھی بنے، لیکن مورخ ایک کا ذکر کرتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایک طرف عالمگیر کے ہاتھوں متھرا بنارس کے مندروں کو ظاہری طور پر نقصان پہنچا تو دوسری طرف اسی نے بیجاپور کے جامع مسجد کو بھی زمین سے ملوا دیا، نیز گولکنڈا کی مسجدیں بھی اس کی زد میں آ گئیں۔ اس بات کی گواہی ایک منصف مزاج ہندو مورخ بی این پانڈے کی تحریر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے کہ متھرا اور بنارس کی یا کہیں اور دوسری جگہ کے منادر کو توڑ کر مسجدیں تعمیر کی۔ اور جناب پانڈے آگے مزید لکھتے ہیں کہ مہاکال مندر اجین، بالاجی مندر چترکوٹ، کاماکھیا مندر گوہاٹی، جین مندر گرونار اور گرودوارا رام رائے دہرادون وغیرہ کو عالمگیر نے جاگیر عطا کی اور اس دعا کی ہدایت کی کہ اس کے خاندان میں تا قیامت حکومت بنی رہے۔ اب غور کریں، اگر عالمگیر مندروں کو منہدم کرنے والا ہوتا تو کیا مندروں کو جاگیر بھی دے سکتا تھا؟ نہیں دوستو، جب اس نے مندروں کو جاگیریں عطا کی تو واضح مطلب ہوا کہ وہ مندروں کو منہدم کر کے مسجد تعمیر کرنے والا نہیں تھا۔ سارے مسلم بادشاہ سرزمین ہند پر باغباں بن کر آئے اور اپنی ساری طاقت ہندوستان کو سنوارنے میں لگائی۔ انگریز اپنے دور حکومت میں ساری دولت انگلستان منتقل کرتے رہے، لیکن کسی مسلم بادشاہ نے یہاں کی دولت کسی جگہ منتقل نہیں کی، یہاں کی ساری دولت یہیں پر استعمال کی، اپنی ساری صلاحیتیں یہیں پر لگائیں، بڑی بڑی یادگار عمارتیں دیں، بڑے بڑے قلعے دیے، یونیورسٹیاں دیں، ہسپتال دیے اور بڑے بڑے پانی کے ساگر بھی دیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج اگر ہم تعصب، نفرت، فرقہ واریت کی ہلاکت خیز بیماری سے نجات چاہتے ہیں اور ہندو مسلم ایکتا قائم کرنے کے خواہاں ہیں تو ہمیں یورپ کی مکاری، جھوٹ کے جال سے اپنی نگاہوں کو موڑ کر حق و انصاف کی صحیح کسوٹی اختیار کرنا ہوگا۔ تعصب سے بالا تر ہو کر نیو جنریشن کے سامنے اپنے ملک و وطن کی صحیح تاریخ پیش کرنا ہوگا۔ ہمارے اصل دشمن جو ہمیں باہم لڑانا چاہتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے، اور جس طرح ہم پہلے سے ایک ساتھ مل کر رہے ہیں اور ایک ساتھ مل کر رہیں گے۔ اس ملک کی تاریخ میں ہندو مسلم دونوں کا ہاتھ ہے، دونوں مل کر ہی اس ملک کو اور آگے لے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، نفرت کی آگ اگلتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ دیش دروہی ہیں دوستو، کیونکہ ہندو مسلم کو لڑانے سے اس ملک کی ترقی ممکن بالکل نہیں ہے۔ فسادات سے ملک کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، فسادات سے تعلیم پر، تجارت پر، ٹرانسپورٹ پر، الغرض زندگی کے ہر شعبے پر اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو مسلم میں لڑائی، فسادات پیدا کرنے میں دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔